السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، جے یو آئی خیبر پختونخوا کی مجلس عاملہ اور مرکزی مجلس عاملہ کے مشترکہ اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے ابھی کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہے پشاور میں۔ مولانا نے ہزارہ ڈویژن میں 29 جون کو بڑا احتجاجی جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا، میں نے 2 بتائے تھے کہ ہزارہ میں الگ اور دوسرا شہر جو ہزارہ کا بتایا تھا، لیکن وہ ایک ہی ہے جلسہ۔ مولانا نے جو آج پریس کانفرنس میں بتایا ابھی کچھ دیر پہلے، تو اس میں ایک ہی جلسہ ہے فی الحال، آگے کا لائحہ عمل بعد میں دیں گے۔ تو جلسہ مولانا نے کلیئر کہا کہ ہم ایک موضوع پر، ایک ایشو پر جلسہ نہیں کریں گے۔ ہم مختلف جو ایشوز اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں، وہ تمام ایشوز جو ہے یا دنیا کو، عالم اسلام کو درپیش ہیں، وہ تمام ایشوز اٹھائیں گے۔ اسپیشلی جو کم عمری میں شادیوں سے متعلق جو بل ہے، اس کو مولانا نے فوکس کیا اپنی پریس کانفرنس میں، اور مولانا کا یہ کہنا تھا کہ بھئی مدارس کا بل آتا ہے، منظور ہو جاتا ہے، ایک تو بڑی مشکل سے منظور کراتے ہیں لڑ جھگڑ کے، اور اس کے بعد منظور ہوتا ہے تو صدر مملکت دستخط نہیں کرتے، روک دیتے ہیں، ڈیلے کر دیتے ہیں، یا دستخط بھی ہو جاتا ہے تو پھر عمل درآمد روک دیا جاتا ہے۔ مدارس کے بل کے ساتھ یہ اشر کیا جاتا ہے، اور جو اسلام کے منافی، قرآن و سنت کے منافی قانون ہیں، قوانین ہیں، وہ جلد بازی میں فوراً منظور کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس میں یہ جو بل منظور کیا گیا ہے کم عمری کی شادیوں والا، کہ 18 سال سے کم عمر میں شادی نہیں کرائی جا سکتی، یہ جرم ہوگا۔ اس کے لیے اقوام متحدہ کی قرارداد کا کوئی کسی کا ریفرنس دیا گیا ہے، حوالہ دیا گیا ہے۔ مولانا یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین میں ضمانت دی گئی ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی بھی قانون نہیں بنے گا۔ تو جب یہ ضمانت دی گئی ہے تو اس کے بعد کیسے قانون بن سکتا ہے؟ قرآن و سنت میں، اسلام میں کیا ہے؟ شادی کے لیے عمر کی حد نہیں ہے، اسلام میں عمر نہیں لکھی ہوئی، اسلام میں بلوغت لکھی ہوئی ہے۔ بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو فوراً شادی کرا دی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ 12 سال میں، 13 سال میں بالغ ہو جائے، 14 سال میں بالغ ہو جائے، 15 سال میں بالغ ہو جائے تو آپ 18 سال تک اس کو بٹھائے رکھیں۔ اس سے یعنی ظاہر گناہ کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ بھائی مشرف دور میں ایک بل لایا گیا تھا جس میں زنا بالرضا کو کے لیے راستہ کھولا گیا تھا کہ اس پہ کوئی سزا نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ بھائی آپ رضا بالزنا کو تو فروغ دے رہے ہیں، لیکن شادی کو قانونی اور اسلامی جو اصول ہے اس کو، نکاح کو اہمیت نہیں دے رہے، نکاح کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں، اور زنا بالرضا کے لیے آپ آسانیاں پیدا کر رہی ہیں۔ یہی مطلب نکلتا ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل بھی اس کو مسترد کر چکی ہے، اور تمام مکاتب فکر کے علماء جو ہیں اور تنظیمیں جو ہیں، مذہبی جماعتیں جو ہیں اور علماء کرام جو ہیں، وہ بھی اس کو مسترد کر چکے ہیں۔ تو ہم اس کے خلاف عوام میں جائیں گے، احتجاج کریں گے، اور عوام کو آگاہ کریں گے، عوام میں شعور بیدار جگائیں گے۔ اس کے علاوہ مولانا سے سوال ہوا کہ صوبے میں کرپشن کے حوالے سے، تو مولانا سے سوال یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی نے صوبہ بچاؤ تحریک شروع کر دی ہے صوبائی حکومت کے خلاف، جس پر شیلنگ بھی کی گئی تھی پیپلز پارٹی کے احتجاج پر، مظاہرین پر۔ تو مولانا نے کہا کہ کل مولانا بڑے مسکرائے اس پہ کہ پیپلز پارٹی نے کرپشن کے خلاف احتجاج کیا ہے خیبر پختونخوا میں، پشاور میں۔ تو مولانا نے بڑا کہکا لگایا، مسکرائے، اور کہا کہ کل ایک دوست نے لطیفہ سنایا، اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے اس لیے احتجاج نہیں کیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کرپشن کیوں کر رہی ہے، پیپلز پارٹی نے احتجاج اسی لیے کیا ہے کہ ہمارا ریکارڈ کیوں توڑ دیا ہے کرپشن میں۔
تو مولانا نے اس پہ بڑے کاکے لگائے، اور اس کے بعد پھر مولانا نے کہا کہ بات یہ ہے کہ کرپشن کی کہانیاں تو زبان زد عام ہیں، کہ بھئی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ موجودہ جو صوبائی اسمبلی کے اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ 40 ارب روپے کی کرپشن نہیں، بلکہ یہ تحقیقات ہو تو یہ 200 ارب روپے تک جا سکتی ہے۔ تو جب ان کے اپنے لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر تو ہم حق بجانب ہیں کہ ہم تحقیقات کا، عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کریں، اور عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے، صرف الزام نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا مولانا نے کہا کہ 20 ارب روپے کہا جا رہا ہے کہ ریکور بھی کیے گئے ہیں کوہستان اسکینڈل سے، صرف ایک اسکینڈل سے 20 ارب روپے ریکور کیے گئے، پھر تو تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور بیرسٹر سیف نے پھر مولانا کی پریس کانفرنس کے بعد ایک بیان داغ دیا کہ جی یہ 20 ارب روپے جو جمع ہم نے ریکور کیے ہیں کرپشن کے، یہ جے یو آئی کے لوگوں سے ریکور کیے ہیں۔ یہ تو پی ٹی آئی الزام لگانے میں، جھوٹ بولنے میں تو پی ٹی آئی ماہر ہوتی ہے۔ تو بھائی بیرسٹر سیف اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جے یو آئی کے لوگوں سے ریکور کیے ہیں، تو پہلی بات یہ کہ جس نے کرپشن کی آپ نے ان سے کرپشن کے پیسے ریکور کیے، تو ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ ان کے خلاف مقدمہ دائر کیوں نہیں کیا؟ ان کا نام کیوں سامنے نہیں لا رہے؟ نام بھی لانا چاہیے تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ بھائی جے یو آئی کا کون سے بندے نے کرپشن کی تھی اور کس سے آپ نے ریکور کرائے ہیں 20 ارب روپے۔ آپ کی کہانیاں، پی ٹی آئی کی جو کرپشن کی کہانیاں فرح گوگی اور بشرا بی بی سے لے کے اپنے ہی بندے آپ کے بتاتے رہے ہیں، علیم خان، جہانگیر ترین اور باقی جو کیا نام تھا چودھری جو تھا، اون چودھری، تو یہ پریس کانفرنسز کر کے آپ کا کچا چٹھا کھول چکے ہیں، آپ کو آئینہ دکھا چکے ہیں۔ آپ دوسروں پر تو الزامات لگاتے ہیں، دوسروں کو چور، ڈاکو، کرپٹ قرار دے رہے ہوتے ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی سب کرپٹ ہیں، لیکن آپ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے۔ آپ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں۔ 15 سال سے آپ کی حکومت ہے صوبے میں، یہ تیسری حکومت ہے آپ کی۔ تو بھائی تیسری حکومت ہے تو آپ میرا خیال ہے تیسری ہے، تو تیسری حکومت ہے تو آپ کیا آپ نے ترقی اور ڈیولپمنٹ کیا کی ہے؟ آپ نے تباہ کر دیا ہے صوبے کو۔ امن امان کے حالات تو دیکھیں، دہشت گردی کے حالات دیکھیں۔ وفاقی حکومت، سیکیورٹی ادارے صوبے میں امن امان قائم کرتے ہیں، دہشت گردوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ سوات کو کلیئر کیا انہوں نے، سوات طالبان کے قبضے میں تھا، کلعدم ٹی ٹی پی کے قبضے میں تھا، اس کو کلیئر کرا دیا فوج نے اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے۔ 2010 میں آپ کی حکومت آئی تو آپ نے جی جناب دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کیا۔ آپ پر الزامات ہیں یہ، اور واقعی آپ کے ہی دور میں دہشت گرد پھر جال بچھ جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے بہت سارے اضلاع ہیں جو آج بھی دہشت گردوں کے قبضے میں ہیں۔ وہاں پہ پولیس مغرب اور عصر کے بعد تھانوں میں چھپ جاتی ہے، لوگ کاروبار بند کر دیتے ہیں، مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ گھروں سے نہیں نکلتے، دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ صوبے میں امن امان کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بیسیکلی بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ کس کی ہے؟ وہ تو صوبائی حکومت کی ہے۔ آپ کو کرپشن سے فرصت ملے تو آپ امن امان پہ توجہ دیں۔ دہشت گردوں سے پیسے لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ خواجہ آصف بھی کہہ چکے ہیں، بہت سارے اور ذمہ دار وزراء کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی آباد کرتی ہے دہشت گردوں کو۔ تو ان الزامات سے آپ کیسے جان چھڑائیں گے؟ اور نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے دور میں دہشت گردی بڑھ رہی ہوتی ہے۔ تو آپ اپنا حساب کتاب بھی تو دیں، صرف دوسروں پر خالی الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، ثبوت بھی دینے ہوتے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔